داخل ہو گئے. یہ شاہدرہ ہے. تو شہادت گواہی دینا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں پہلا رکن یہی ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، متفق علیہ. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا رمضان مبارک کا، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا اللہ کے گھر کا. تو یہ ہے گویا کہ نقطۂ آغاز. اسلام کا نقطۂ آغاز بھی شہادت ہے. اسلام میں داخلے کا شاہدرہ، داخل ہونے کے لیے جیسے دہلی سے پرے جمنا کے پار شاہدرہ تھا، لاہور میں بھی راوی سے پار جو ہے وہ شاہدرہ ہے. پہلے شاہدرے میں آپ آئیں گے جو دروازہ ہے، تبھی تو شہر میں داخل ہوں گے. تو یہ شاہدرہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب اس سے آگے لفظ یہ چلتا ہے، اللہ کا جو پیغام آ رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینا، یہ نبی کا فرض ہے، رسول کا فرض ہے. اسے ہر شے کی گواہی دینی ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کا فرمان ہے. یہ گواہی زبان سے بھی دینی ہے، عمل سے بھی دینی ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں خود عمل کر رہا ہوں. بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، سب سے پہلے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والا میں ہوں. انا اول المومنین، سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے تو در حقیقت محمد الرسول اللہ ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان لائے. تو اس اعتبار سے نبی جو بات کہتا ہے عمل میں اس کی گواہی پیش کرتا ہے، یہ عملی گواہی ہے. ورنہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے بہت سے واعظ ہیں، واعظ بہت اچھا کہتے ہیں، اپنا کردار جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے، لہذا کوئی اثر نہیں ہوتا. لوگ بھی جانتے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سن لو بس. باقی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو، مایوس ہو جاؤ گے، بددل ہو جاؤ گے. جو وہ کہہ رہے ہیں اچھی بات کہہ رہے ہیں، سنو، جس حد تک عمل کرنے کی توفیق و عمل کر لو. لیکن یہ کہ رسول کا کام کیا ہے؟ قولی گواہی، پھر عملی گواہی. اور جو آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، ان کے لیے گواہی بہت کٹھن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دی گئی. انہیں ایک پورا دین دیا گیا، پورا نظام زندگی دیا گیا. اس نظام زندگی کی دعوت دینا، اسے پیش کر دینا قرآن کے ذریعے سے، اپنے فرامین کے ذریعے سے، یہ تو ایک گواہی ہوئی. جب تک اسے قائم نہ کر دیں، اس کا عملی نمونہ دکھا نہ دیں، جیسے انفرادی زندگی میں قول بھی ہے عمل بھی ہے، اسی طرح اجتماعی سطح پر دین کی دعوت بھی پیش کی جائے اور دین کا ایک نمونہ قائم کر کے دنیا میں دکھا دیا جائے، یہ شہادت کی بلند ترین منزل ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام رسولوں کے ضمن میں یہ لفظ جو ہے بہت جامع لفظ کی حیثیت سے آیا ہے. سورہ مزمل میں ایک کے صیغے میں آیا، واحد کے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. دیکھو اے قریش، اہل عرب، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، تم پر گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے ایک رسول اپنا بھیجا تھا فرعون کی طرف. تو شاہد ہوتا ہے رسول. لیکن یہاں ذرا ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے. شہادت آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے حق میں جائے گی تو کسی کے خلاف. ایک مقدمہ ہے، آپ گواہ کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں، آپ کی گواہی کسی کے حق میں ہے، کسی فریق کے، یا مدعی کے حق میں ہے تو مدعا علیہ کے خلاف جائے گی، مدعا علیہ کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف جائے گی. تو اس کے لیے جو قرآن مجید میں عربی زبان میں اس کو صلہ کہتے ہیں، پریپوزیشن انگلش میں جسے کہا جاتا ہے صلہ. شہادت کسی کے حق میں ہے تو وہ لام کے ساتھ آئے گا، شہیدہ لہو، اس نے اس کے حق میں گواہی دی.
اور شہادت کسی کے خلاف ہے تو علیہ کے ساتھ آئے گا، شہد علیہ، اس نے گواہی دی اس کے خلاف۔ اب اس کی مثال دیکھیے، لام کی مثال سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان پورے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے، شاہدین للہ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ یہاں لام بھی آ گیا، اعلیٰ بھی آ گیا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، لام آ گیا، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے قرابت داروں کے خلاف چلی جائے۔ اسی طریقے سے اصل میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہو جانی چاہیے، چھوٹی سی مختصر سی۔ حضور نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور رہنما ہے، تمہارے حق میں گواہی دینے والا بنے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، بہت ذوق شوق سے پڑھتا تھا، اے اللہ وہ مجھے سمجھتا بھی تھا، اس نے اس کے لیے عربی زبان سیکھی تھی، بڑی مشقت کی تھی، اے اللہ یہ جو کچھ پڑھتا تھا اس پر عمل بھی کرتا تھا، یہ قرآن آپ کے لیے گویا کہ شافع بھی بن جائے گا۔ یہ حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں رمضان مبارک کے ضمن میں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا پروردگار میری وجہ سے تیرا یہ بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور اپنی جنسی خواہش سے بھی رکا رہا، تو میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن یہ کہے گا پروردگار میری وجہ سے یہ رات کو جاگتا رہا، اس نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن یہی قرآن القرآن حجت لک او علیک، یا تمہارے خلاف بنے گا۔ سب سے پہلے قرآن یہ گواہ، اے اللہ اس بدبخت نے مجھے مانا ہی نہیں کہ میں تیرا کلام ہوں، یا اے اللہ یہ مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا نہیں تھا، یا اے اللہ یہ پڑھتا تھا سمجھتا نہیں تھا، اور یا یہ کہ اللہ یہ بدبخت سمجھتا بھی تھا پھر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ آپ کے خلاف گواہی چلی گئی نا۔ یہاں قرآن مجید اب آپ کے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو القرآن حجت لک او علیک، قرآن حجت ہے یا آپ کے حق میں اور یا آپ کے خلاف۔ اسی طریقے سے یہ گواہی یا آپ کے حق میں آئے گی یا آپ کے خلاف آئے گی۔ اب خلاف کے لیے لفظ آتا ہے علی، اسی لیے میں نے ابھی جو آیت آپ کو سنائی تھی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، تمہارے خلاف ایک گواہ ہم نے بھیج دیا ہے۔ یہ ذرا بات آپ کو عجیب سی لگے گی کہ نبی تو آتے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، اور نبوت تو رحمت ہے، یہ یہاں پر خلاف کا لفظ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے صرف گرامر کے حساب سے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے بہت ہی شاندار الفاظ میں آیا، جیسے کہ ایک بند کلی تھی شاہد، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، پھر یہ کلی کھلی، ان میں 5 پتیاں آ گئیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور مبشر بنا کر، بشارت دینے والا، جو سیدھے راستے پر آ جائے گا اس کے لیے جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور نذیر بنا کر کہ جو اس غلط راستے پر چلے گا اس کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وسراجا منیرا، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ لیکن اس سے آگے آئیے، اب یہ شہادت جو ہے یہ جب دنیا میں دی جاتی ہے تو میں نے عرض کیا دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر، ان سب کو جمع کر لیجئے تو لفظ شہادت بنتا ہے۔ لیکن شہادت اعلیٰ کا نظر کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن سورہ نساء کے اندر نقشہ کھینچا گیا
فَكَيْفَ إِذَا